میں پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتا، حالانکہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سیکیورٹی میئر سارے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جس کو مجھے اوور کم کرنا مشکل ہو جائے گا، میری وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، یعنی ایک سمجھ لے ایک تماشا لگ جائے گا۔ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ بھائی ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا، آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ کسی انسان کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یا وہ عمل تو اللہ کے لیے تھا لیکن خواہش یہ ہے لوگوں سے کہ لوگ نیک عمل کے اوپر تعریف کریں، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ عمل کیا جائے، یہ ہے ریاکاری۔ اگر آٹومیٹیکلی کوئی تعریف کر دیتا ہے وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں کسی سے اپنی تعریف نہیں چاہتے، اس کے باوجود لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے دنیا میں انعام ہے۔ لیکن اگر کوئی خالصتاً اس کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو زیرو سے ملٹی پلائی ہے، بالکل وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پوچھے گا کہ اس کے عوض تم نے کیا کیا دنیا میں؟ تو شہید کہے گا میں نے جان دے دی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو مالدار شخص ہے وہ کہے گا کہ میں نے ہر جگہ جہاں جہاں تیرا حکم تھا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ مال اس لیے تو نے خرچ کیا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے، تجھے اجر دنیا میں ہی مل گیا جب لوگوں نے تیری تعریف کی، بشرطے کہ اس نے اس کے لیے کیا تھا۔ اگر ویسے کوئی تعریف کرے تو میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث پہلے بتا دی کہ وہ انعام ہے، اور اس کے بعد قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا میں تو اوڑھنا بچھونا میرا قرآن تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، قرآن کا قاری کہیں، دنیا میں تمہیں اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، نماز میں تو شرک ہوتا ہی نہیں ہے، نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے آگے تو آپ سر جھکا بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن چونکہ آپ کی یہ نیت ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ بڑا نمازی ہے تو وہ شرک ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں مسند احمد کی حدیث میں، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ لیکن اس میں بعض اوقات شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائے ہیں اعلانیہ، جن کو اعلانیہ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ان معاملات کے اندر بھی شیطان دخل دیتا ہے اور انسان کو وسوسے دلاتا ہے، اور انسان اپنے زوم میں تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ میں اس بظاہر نیکی کے عمل کو لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا تاکہ لوگ مجھے نیک نہ کہیں، لیکن وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھوں گا کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، تو بھائی داڑھی رکھنے کا تو حکم ہے، بھلے لوگ آپ کو نیک کہیں نہ کہیں وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہ لوگ آپ کو نیک کہیں گے اور اپنے زوم میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، نہیں، آپ حرام کے مرتکب ہیں۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں یہ ایک اعلانیہ عمل ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں گھر میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں نمازی نہ کہنا شروع کر دیں، لوگ مجھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے تو میں کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس کی وجہ سے میں مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو شیطان کا وار ہے۔ جہاں پہ حکم آ جائے گا نا وہاں پہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ داڑھی اعلانیہ، داڑھی آپ کو اعلانیہ رکھنی ہوگی، آپ کو مسجد میں جو جماعت سے نماز ہے وہ اعلانیہ پڑھنی ہوگی، حج اور عمرے کے لیے ظاہر اعلانیہ ہی جانا پڑے گا، سب کے سامنے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال جس کو خدا کا تعارف ہو جائے
اس کے لیے شرک یہ والا جو ریاکاری والا شرک ہے، جسے شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک، وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا واللہ. میں یہ آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جس کو خدا کا تعارف ہے نا، اس کا جتنا مرضی کوئی ڈھنڈورا پیٹے، اس کو جتنی مرضی کوئی تعریف کرے، جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں کتنے بڑے پولیس راج سے گزر رہا ہوں. دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کیا تعریفی کلمات کہتے ہیں، مجھے آ کے ملتے ہیں. تو لیکن اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی الحمدللہ اس کی وجہ سے کبھی خیال تک بھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار اچھا اس کو بھی ہدایت مل گئی، اچھا اس کو بھی ہدایت مل گئی، اچھا اس کو بھی ہدایت مل گئی، تو یہ تو میرا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. بس اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. باقی یہ کہنا کہ کوئی میرا احسان اس کے اوپر ہو گیا یا میرے دماغ میں کوئی ایسی بات آتی ہے، نہیں. اور پھر میں نے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا لو پروفائل میں رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ میں اس معاملے میں انوالو ہی نہ ہوں. میں کوئی فورن ٹور نہیں لگاتا، میں پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتا. حالانکہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سیکیورٹی میئر سارے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. یہ شاید میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں. مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لائف ٹائم کے لیے سیکیورٹی آفر ہے. یہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں لائف ٹائم کی سیکیورٹی ہے، لیکن میں اسے اویل نہیں کرتا. ابھی بھی میں نے کہیں پہ موومنٹ کرنی ہے تو میرے ساتھ سارا سیکیورٹی والا معاملہ ہوگا. مجھے یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکاری طور پر. اور ظاہر ہے کہ یہ اپروول صرف ایک کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، اس میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے. سب سے بڑھ کے جو پاکستان میں طاقت کا سر چشمہ مانے جاتے ہیں، یعنی پاکستان کی فوج، ان کی اپروول کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگرچہ میں کئی معاملات میں ان لوگوں سے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اختلاف رائے رکھتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اختلاف بھی خوبصورتی ہے. انہیں صرف ایشو ان لوگوں سے ہوتا ہے جو سڑکیں بلاک کرتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور موب اکٹھا کر کے جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ان کو ان چیزوں سے ایشو ہوتا ہے. جو علمی اختلاف کیا جاتا ہے وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. وہ کہتے ہیں سب کو رائٹ ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور ہم لرن کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی ہماری غلطیاں ہم پہ ہائی لائٹ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود میں کبھی کسی یونیورسٹی کے ٹور پہ، کسی کانفرنس کے اندر نہیں گیا، حالانکہ مجھے سیکیورٹی اویلیبل ہے. لیکن وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جس کو مجھے اوور کم کرنا مشکل ہو جائے گا. میری وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، یعنی ایک سمجھ لے ایک تماشا لگ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جناب اس طریقے سے کہ موومنٹ کروں اور میرے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہو تو وہ خام خواہی بندے کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا میں نے یہ چیپٹر شروع سے ہی کلوز کر دیا. 3 چیزیں ختم کر دی ہیں اپنی زندگی سے دعوت کے حوالے سے. نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 دولت کا فتنہ، نمبر 3 شہرت کا فتنہ. کسی سے چندہ نہیں لینا اللہ کے فضل سے. دولت کا فتنہ ختم. شہرت، کہیں میں پبلک گیدرنگز میں جاتا ہی نہیں ہوں، کوئی فورن ٹور کچھ بھی نہیں. مسکینوں کی طرح اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہوں. صرف ایک میرا وہ گیدرنگ والا معاملہ ہوتا ہے، وہ سنڈے والا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں میں نے سینکڑوں لوگ آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں اور وہ زندگی میں آتے ہی ایک دفعہ ملاقات کے لیے، تو میری مجبوری ہے. اور تیسرا عورت کا فتنہ. فتنہ ان معنوں میں کہ آزمائش، کہ عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہمارا ہے نہ ہمارے کسی ٹیم ممبر کا ہوتا ہے. عورتوں کو تبلیغ کرنا مردوں کا کام ہے، ان کے اپنے مردوں کا، بھائی ہوں، خاوند ہوں، باپ ہوں. ان کی اصلاح کریں گے. زیادہ سے زیادہ کسی نے علم حاصل کرنا ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے کرے گا. لیکن جو 1 to 1 ایکشن والا معاملہ ہے، انٹریکشن والا معاملہ، وہ بالکل ختم کیا ہوا ہے. اس لیے ختم کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے پھر شیطان داخل ہوتا ہے. جو بھی ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، اگرچہ بیچارے نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوں، ان کے ساتھ کوئی بدنیتی والا معاملہ بھی نہ ہو، پھر بھی الٹیمیٹلی دعوت حق کو نقصان کسی اعتبار سے ہو جاتا ہے. اور شہرت ہی میں آپ اس چیز کو بھی شامل کر لیں کہ میں کبھی کوئی
گورنمنٹ کا عہدہ قبول نہیں کروں گا، اگرچہ میرے پاس یہ آپشن موجود تھے، میں پالیٹکس میں کبھی نہیں آؤں گا، یہ میرا پہلے دن سے میں نے طے کیا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، وہ لوگ جو بڑے دعوے کرتے تھے نا ہمارے بارے میں، انجینئر صاحب ان قریب کو جماعت بنا لیں گے، انجینئر صاحب کو فرقہ لانچ کر دیں گے، ابھی تو یہ کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں میں نے الحمدللہ پریکٹیکلی اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ آج اللہ کے فضل سے آلموسٹ کوئی 16 سال ہو چکے میں یہ دعوت کا پلیٹ فارم، ویسے تو 26-27 سال ہو چکے ہیں دعوت کا کام کرتے ہوئے، لیکن اس پلیٹ فارم کو چلاتے ہوئے 16 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری اس دعوت حق کا پھل جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت حق ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو وہ کسی کے لیے کوئی اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا ہوگا، وہ سارے فرقوں والے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں چندے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مسجد الگ نہیں بنانی۔ اور دوسری طرف آپ نفرتیں دیکھ لیں کس لیول کے اوپر ہے، چھوٹی سی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ کا شکر ہے، وہ بات ریاکاری سے شروع ہوئی تھی، تو جسے اللہ کا تعارف ہے اس میں ریاکاری آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ جہاں جہاں اندیشہ ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن دوسری ایکسٹریم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو فرائض اعمال اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ رکھے ہیں ان کے اندر انسان کوتاہی کرے اس سبب سے کہ لوگ مجھے نیک نہ کہیں، نہیں، وہ بس پھر اب شیطان داخل ہو رہا ہے۔ فرض اعلانیہ ہی ہوں گے، بھائی مسجد میں ہی مرد کو نماز پڑھنی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ باقی رہے جو نفلی معاملات ہیں وہ آپ گھر میں ہی کریں، اور وہ ظاہر ہے پوشیدہ ہوں گے، وہ کسی پہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی شراق کی نماز پڑھتا ہے، کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کوئی قیام اللیل کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، باقی اذکار کرتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اس کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں وہ نفلی عبادات کے اندر ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ پریکٹیکلی خود بخود اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ معاملات رکھے ہیں وہ آپ نے اعلانیہ ہی کرنے ہیں، اور شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ جانا اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ بعض لوگ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس حوالے سے کہ جی وہ ہم جان بوجھ کے یہ نہیں کرتے لوگ ہمیں نیک نہ کہیں، حالانکہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔